کراچی بچاؤ تحریک مارچ کا کراچی بچاؤ تحریک انتظامیہ کے مطابق شہر میں 12 دسمبر کو ایک عوامی کلائمیٹ مارچ کا انعقاد کیا گیا اور اس سے قبل ہی 11 دسمبر کی رات کو ایک ٹرانسجنڈر خاتون کو میٹنگ کے بعد گھر جاتے ہوئے اغوا کیا گیا اور تحریک انتظامیہ نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ریپ بھی کیا گیا۔ کراچی میں ٹرانسجنڈر کے حقوق کے لیے قائم کرنے والی جو تنظیم ہے جینڈر انٹر ایکٹیو الائنس، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو متاثرہ ٹرانسجنڈر خاتون تھیں ان کو 3 گھنٹے تک اغوا کیا گیا اور غیر قانونی حراست میں رکھا گیا اور اس کے دوران ان کا ریپ بھی ہوا، اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اس واقعے کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم علی نیّر صاحب، کنوینر ہیں کراچی بچاؤ تحریک کے۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ خرم صاحب، یہ کیا واقعہ ہے؟ کچھ تفصیل آپ ہمارے سے شیئر کریں گے؟ یہ آپ کی آرگنائزیشن کی ممبر تھیں، ایکٹیوسٹ تھیں، آرگنائز بھی کر رہی تھیں اس مارچ کو؟ جی یہ آرگنائز کر رہی تھیں اس مارچ کو، اور جو جی آئی اے ہے وہ مین آرگنائزرز میں سے اس مارچ کے جو ہے وہ شامل۔ تو سر کیا کوئی میٹنگ تھی جس کے بعد وہ گھر جا رہی تھیں جب یہ واقعہ پیش آیا؟ کچھ تفصیلات جتنی آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، چیزیں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، آپ بھی اس بات سمجھتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ عزیز ہے۔ تو ہم نے تقریباً جو بھی انفارمیشن تھی وہ اپنے اسٹیٹمنٹ میں جو ہے وہ شیئر کر دی ہے کہ ہماری میٹنگ تھی، جو مطلب لاسٹ میٹنگ ہوتی ہے جس طرح سے ہر مارچ سے پہلے، تو اس میٹنگ کے بعد جو ہے وہ گھر جا رہی تھیں، اس وقت یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا۔ اور مطلب آپ سوچیں کہ ڈائلیما جو ہے وہ ہمارے لیے رات کو یا صبح جو ہے وہ سب سے زیادہ یہ تھا کہ ایک طرف یہ واقعہ ہوا ہے، دوسری طرف ہم نے مارچ کرنا ہے۔ اس وقت تک ظاہر سی بات ہے ہم جو کنسنٹ تھا ہمارے پاس نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ اس وقت ڈکلیئر کر سکیں، تو اور ہم نے پوچھا بھی نہیں، بلکہ جو سچ بات ہے ہم نے اس وقت مناسب بھی نہیں سمجھا کہ ابھی جس طرح کا یہ واقعہ پیش آیا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ بھی جو بھی ہے وکٹم کو جو ہے وہ اس وقت نہ چھیڑا جائے۔ تو اور خالی مسئلہ مطلب یہ ایک سیپریٹ واقعے کے طور پہ جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کو جو ہے وہ ایک تسلسل کے طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر جو جتنا بھی آپ کا اپریس سیکشن آف دا سوسائٹی ہے اس کو جس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے، مطلب آپ دیکھیں نا کیسی عجیب سی بات ہے کہ کل جب جو ہے وہ ہم نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سی ایم سندھ نے اور آئی جی سندھ نے جو ہے وہ نوٹس لیا، اور آج جو ہے وہ 2 اور ٹرانسجینڈرز کی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اطلاع ملی کہ ان کو جو ہے وہ بے رحمی سے جو ہے وہ مار دیا گیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح سے یہ پورے تقریباً 8-9 مہینے ہم گجرنالہ اور رنگی نالہ کے ساتھ جو ہے وہ کے لوگوں کے ساتھ یہ اسٹرگل جو ہے وہ ہم نے جاری رکھی، کہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کہیں پہ لوگ جو ہے وہ کوئی سوسائڈ کر کے جو ہے وہ مر رہا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے مارا جا رہا ہے، کسی کا بچہ جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہ باہر پھینک دیا جاتا ہے، بالکل انفینٹ جو ہے، تو کوئی جو ہے نا وہ پھر جو ہے وہ کیا نام ہے سیکشول فیورز مانگے جاتے ہیں آفیشلز کی طرف۔ تو پورا روٹن سسٹم ہے وہ ہم نے ان 8-9 مہینے 10 مہینے میں جو ہے وہ دیکھا، اور جب ہم سمجھ رہے تھے کہ بس یہاں پر جو ہے معاملات ختم ہو جائیں گے تو اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ پیش آ جاتا ہے۔ خرم صاحب، تو یہ آپ بیسکلی جتنے واقعات جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو کمزور طبقہ ہے، کمزور لوگ ہیں، مائنورٹی گروپ سے ہیں، ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ خاص طور پہ جو ایکٹیوسٹ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، یا یہ بھی میں آپ خدشہ سے ہے آپ کو؟ ہمارے ساتھ جو ایکٹیوسٹ کام کر رہے ہیں ان کو بھی اسی لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاورفل کوارٹرز کے خلاف جو ہے وہ اپریس سیکشن کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔
ورنہ آپ مجھے بتائیے نا کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ جو ہے وہ بیریا ٹاؤن کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کہ ڈی ایچ اے کے خلاف بات کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کہ جو ہے وہ ایف ڈبلیو کے پروجیکٹس کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کہ جو ہے وہ اس طرح کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں نا، یہ دس واز ناٹ اے سمپل کلائمیٹ مارچ کے جو ہے وہ جس میں بس لوگ جمع ہوئے اور تمام طرح کے لوگ جمع ہوئے. یوزولی کلائمیٹ مارچز میں جو ہے وہ ایک رویہ جو پاکستان میں رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایونٹ کی طرح جو ہے وہ آرگنائز ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایلیٹ سیکشن آپ کو زیادہ دکھتا ہے، اس کو نہ کوئی روکتا ہے بلکہ وہ اس کو پروٹوکول میں لے کے جاتے ہیں. لیکن یہ جو کلائمیٹ مارچ تھی، چونکہ اس میں جو ہے وہ گجر نالہ کے متاثرین تھے، اس میں اورنگی نالہ کے متاثرین تھے، اس میں جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے کے متاثرین تھے کاٹھور کے، اس میں ملیر ایکسپریس وے کے متاثرین تھے، اس میں جو ہے وہ کراچی سرکولر ریلوے کے متاثرین تھے، اس میں جو ہے وہ جی آئی اے شامل تھا، جن کی ڈیمانڈز یہ تھیں کہ کس طرح سے رہائشی حوالے سے کتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ان کو کیا کیا مشکلات جو ہیں وہ فیس کرنی پڑ رہی ہیں خواجہ سرا کمیونٹی کی. تو یہ وہ سیکشن تھا جو کہ مارچ کر رہا تھا، تو آپ نے جو ہے وہ روک دیا. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے سر آپ کو وہ حکومت سے لوگ کوئی امید ہے؟ ویری کوئکلی سر، وی سورٹ آف رننگ آؤٹ آف نہیں. ٹائم، بٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس حکومت کی حکومت سے طرف کیا سے کوئی امید رسپانس آئے گا؟ مجھے اس حکومت سے کیا امید ہو سکتی ہے کہ جو 9 مہینے سے یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ٹوٹے ہوئے گھروں کے ملبے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے ہم بار بار جو ہے وہ گزارش کر کے جو ہے بار بار کہہ کر جو ہے وہ تھک گئے ہیں کہ یار ایک دفعہ ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہے وہ گجر نالہ اور اورنگی نالہ کا وزٹ کر لے. مجھے اس سسٹم سے جو ہے وہ کیا امید ہو سکتی ہے کہ جو ہے وہ مختار مائی کو جو ہے وہ انصاف نہ دے سکتا ہو. ہمیں اس سسٹم سے جو ہے وہ کوئی امید نہیں، ہمیں لوگوں سے امید ہے، ہمیں عوام سے امید ہے. ہمیں لگتا ہے کہ عوام اگر مستقل ان ایشوز پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے گی تو ہم اس سسٹم سے بھی لڑ پائیں گے، اور اس حکومت سے اور اس ریاست سے بھی لڑ پائیں گے، اس جوڈیشل سسٹم سے بھی لڑ پائیں گے کہ جس نے اتنے گھروں کو توڑ دیا.